والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومنین کامیاب جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے ہمارا کہ انسان کی پارسائی، ہماری عفت اسی میں ہے کہ اگر ہم نے اپنی شہوتوں کو کنٹرول کیا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے لیے ہمہ وقت ہے۔ سورہ نور، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمایا ہے، سورہ نور کی آیات بینات میں، شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے زنا کے متعلق احکام نازل فرمائے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زانی یا زانیہ دونوں کو 100 کوڑے مارو، قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب احادیث کریمہ سے جو احکام ملتے ہیں، یہاں تو صرف کوڑوں کا ذکر ہے، لیکن اگر شادی شدہ ہے تو ان کے لیے سنسار ہے۔ یہ غیر شادی شدہ اگر ہے زنا کرنے والے تو ان کے لیے کوڑے مارنے کا حکم ہے، جو اسلامی سلطنت ہو، اسلامی حکومت ہو۔ اور ایسے نہیں ہے کہ صرف شک پر زنا کی سزا دے دی جائے گی، اس کے لیے بہت سارے احکام ہیں۔ یعنی ان دونوں کو دیکھا ہوا ایسا ہو، 4 گواہ ہوں جنہوں نے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے جس طرح سے دیکھتے ہیں اس طرح سے دیکھا ہو اور وہ گواہی دیں، یا تو پھر انہوں نے اقرار کیا ہو، تب جا کر کے اسلامی سزا کا نفاذ ان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، زنا کیا ہے؟ شادی سے قبل کسی بھی مرد کا کسی عورت سے تعلق قائم کر لینا اسلام میں یہ سب سے بھیانک جرم ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ بڑے گناہوں میں، گناہ کبائر میں اس کا شمار ہے۔ اگرچہ دنیا اس کو فیشن سمجھے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، ہر آدمی اپنا جنسی سکون کیوں نہیں حاصل کرتا جہاں سے چاہے وہاں سے۔ نہیں میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اسی کے قانون کے مطابق چلیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز ہمارے دین میں، اسلام میں، نسب کی حفاظت ہے۔ نسب کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کا پیدا ہونے والا بچہ مختلف لوگوں کے نطفوں کے شرکت سے آئے تو اس کو کس باپ کا نام دیا جائے گا؟ شادی کا قانون اگر نہ ہو تو کسی بچے کا کوئی باپ ہی نہیں ہوگا۔ جیسے آج بہت سارے یورپین کنٹریز میں اولاد ایسی ہیں جن کو ان کے خود کے باپ کا نام معلوم نہیں، کیونکہ ان کی ماں نے عیش کیا ہے، شادی نہیں کیا ہے، اور ان سے جو بچے ہوئے ان کی وہ پرورش بھی کر رہی ہیں، رکھ بھی رہی ہیں، اور گورنمنٹ بھی پال رہی ہے۔ لیکن یہ دنیا کی ایک بہت گری ہوئی ایسی حرکت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی نظام رہا تو پھر انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ جانوروں کا بھی کوئی نسب ثابت نہیں رہتا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس میں عورت کی طہارت، پاکیزگی، عفت اور ساتھ ہی ہمارے نسب کی حفاظت، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ اور پھر اس کے علاوہ دنیا آج نئی تحقیقات سے یہ بھی بتا رہی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنایا ہے، اس عورت کے ساتھ اگر ایک مرد تعلق قائم رکھا ہے تو یہ نیچرل ہے، اس کے لیے نیچرل ہے، قدرتی طور پر ہے۔ لیکن وہی عورت اگر ایک مرد سے زیادہ لوگوں سے اپنا جنسی تعلق رکھتی ہے تو بیماریوں کے بڑھنے کے اندیشے 90% سے زیادہ ہیں۔ ایڈز جیسی خطرناک بیماریاں انہی عورتوں سے آئیں جنہوں نے اپنے جسم کو کئی مردوں کے لیے سپرد کیا۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ دنیاوی تحقیقات بھی یہ بتا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے یہ نظام رکھا ہے۔ لوگ آج اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد بھی وہی ہم کو کام کرنا ہے، تو نکاح سے پہلے وہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے عزیزو، ایک قانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ پوری دنیا قانون کے اعتبار سے چلنا چاہتی ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے کسی دکان میں جا رہے ہیں خرید و فروخت کے لیے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کپڑا لینے کے لیے گئے اور اٹھا کر کے لائے اور کپڑا کاٹ کے پہن بھی لیا اور دوسرے کو دے بھی دیا اور پیسے کی اس کے بات ہی نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت نہیں ہوئی، اٹھا کر کے چوری کیا ہے تم نے۔ ہاں، آپ اگر دلیل میں کہیں ارے میں تو وہ لینے ہی والا تھا تو پہلے ہی لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ خرید و فروخت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بات طے ہو جاتی ہے، اس کو مالک کو اس کے پیسے دیں گے، آپ سامان لیں گے، تب آپ کے استعمال میں وہ چیز آتی ہے۔ نکاح بھی اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ آپ دونوں کو قانونی اعتبار سے شوہر اور بیوی کا اختیار